قادر ہے، جس کے دربار میں بڑے بڑے سلطان شاہزور اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی ڈرتے ہیں، جس کے رحم سے گنہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس کی ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی زبانیں تھک جائیں گے، کائنات کی زبانیں تھک جائیں گے، قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے، کاغذ اور سیاہی ختم ہو جائے گی، کاغذ اور سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر رب کائنات کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ میری بہنوں، یہ محفل ختمہ قرآن پاک کی محفل ہے۔ میں اس کی بچی کو مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے خلوص نیت اور محبت سے اپنی بچوں کو قرآن پاک پڑھنے اور حفظ کرنے کی ترغیب دی، اور آج خداوند کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نجات کا وسیلہ بن گیا۔ میری بہنوں، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، جیسے اللہ رب العالمین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اسی طرح قرآن پاک دو جہان والوں کے لیے ذکر العالمین ہے۔ میری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو تمام کتابیں تو یاد کرا دیتے ہیں، مگر جو بچے قرآن پاک کو یاد کرے گی وہ حدیث کے روح سے سب بچوں سے افضل ہو گئی۔ قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک سننا بھی عبادت ہے، قرآن پاک سنانا بھی عبادت ہے۔ کتاب کو دیکھ کر لکھنے اور نازل کرنے والوں کی طرف سے نظر جاتی ہے تو جتنا زیادہ علم والا ہوگا اس کی کتاب والے کا رتبہ معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری کتاب کو کلام پاک کھول کر معلوم ہوتا ہے یہ کلام ہے، کلام الہی ہے، اور ہم تک لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس کی یہ کتاب ہے وہ بے مثال ہے، جس پہ یہ کتاب آئی وہ رسول بے مثال ہے، جس سینے میں محفوظ ہوئی وہ سینہ بے مثال ہے، جس زبان سے نکلی وہ زبان بے مثال ہے، جس کان نے سنی وہ کان بے مثال ہے، جن بچوں نے حفظ کی وہ بچوں میں بے مثال ہے، جس والدین بچے نے حفظ کی وہ دوسرے والدین سے بے مثال ہے۔ میری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جس چمڑے میں قرآن مجید ہوگا وہ چمڑا آگ سے محفوظ رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہے کہ جس مسلمان کے سینے میں قرآن مجید ہوگا اسے دوزخ کی آگ نہ جلائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک شخص نے سنی کہ جس کا معصوم بچہ مر جائے وہ قیامت کے روز اپنی والدین کی شفاعت کرے گا اور اس کے والدین جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس نے دعا کی، اے میرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے ایک بیٹے کا باپ بنا دیا۔ اب روزانہ اس نے یہی دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ میرا یہ بیٹا مر جائے، مگر بیٹا نہ مرنا تھا، نہ مرا۔ جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا گیا، باپ کمزور تر ہوتا گیا، بیٹا نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا اور حافظ قرآن بن گئی۔ ایک روز وہ حافظ قرآن بیٹا اپنے باپ کے پاس ادب سے بیٹھ گیا اور عرض کیا، ابا جی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ دن بدن کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، آج آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ باپ نے گردن اٹھائی اور بیٹے کے چہرے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میری آرزو تھی کہ میرا ہاں بیٹا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے میری آرزو پوری کر دی، پھر میں ہر روز تیرے موت کی دعائیں کرتا رہا۔ بیٹا نے کہا، ابا جی لوگ تو اولاد کی زندگی مانگتے ہیں، آپ کیسے باپ ہیں کہ آپ میرے مرنے کی دعائیں کرتا رہا؟ باپ نے کہا، بیٹے میری پوری بات سن لے، میں نے حدیث رسول سنی تھی کہ جس کا معصوم بچہ مر جائے وہ قیامت کے روز اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور اس طرح اس کے والدین جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے میں ہر روز تیرے مرنے کی دعائیں کرتا رہا۔ بیٹا نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، ابا جی بس اتنی سی بات جس سے آپ روزانہ فکر مند رہتے تھے، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا وہ اپنی اگلی اور پچھلی سات پشتوں کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے اور اس کے والدین کے سر پر نورانی تاج ہوں گے۔ قیامت کے دن تمام لوگ پوچھیں گے، اے اللہ یہ نورانی تاج والے
اپنے اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا. جب جن کے بیٹا حافظ قرآن ہوگا انہیں تو نورانی تاج پہنائے جائیں گے اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا. ذرا غور کرے کہ جن کا بیٹا صاحب قرآن ہو، امام المرسلین ہو، خاتم الانبیاء ہو، تو ان والدین کی قیامت کے روز کیا شان ہوگی. میرا عشق یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے قدموں کے صدقہ ہماری نجات بن جائے گی. میری بہنوں، جب بیٹے کی بات آپ نے سنی تو اشکبار ہو گیا اور اٹھ کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اٹھ کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا. یہ شان قرآن پاک حفظ کرنے والے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قرآن پاک حفظ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے پیر کے نیچے پر بچھا دیتا ہے. اگر وہ حفظ کرتا کرتا مر جائے تو جب قبر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرا بندہ، تو میرا کلام پاک حفظ کرنے والا تھا مگر موت نے تجھے مکمل کرنے نہ دیا، اب قبر میں حفظ کرے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، وہ اسے قبر میں حفظ کرواتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے اور حساب کے فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے اس سے سوال کرتے ہیں، قرآن شریف قبر میں آتا ہے اور اپنے کرنے والوں کی طرف سے جواب دیتا ہے. اگر گناہ کی وجہ سے عذاب کا اندیشہ ہوتا ہے تو قرآن پاک اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہے، اے اللہ اس پر سے عذاب قبر دور فرما کیونکہ اس نے میری تلاوت کیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن ایک قبر کے عذاب سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح مرغی اپنی چوزوں کو چیر سے بچاتی ہے. یہ سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے کہ پوری قرآن شریف پڑھنے والوں کی فضیلت کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا. میرے کملے والے نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ہر ایک کو ان کے عملوں کے حساب سے جنت میں جگہ ملیں گے، مگر جب حافظ قرآن کا باری آئے گی تو ارشاد باری کا اعلیٰ ہوگا، اے حافظ قرآن پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا. اے حافظ قرآن، جس مقام میں تیرا قرآن پورا ہوگا جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا. میری بہنوں، جب حافظ قرآن کی اتنی فضیلت ہے تو پھر اپنی بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ اور مرتبے پاؤ. یہ دنیا چند روزہ ہے، اگر کوئی ڈاکٹر بنے گا تو دنیا تک فائدہ ہے، مگر اگر بچہ یا بچی قرآن پاک حفظ کرے گی تو دنیا و آخرت میں فضائل و برکات حاصل ہوں گے اور آخرت میں سروں پر نورانی تاج سجائیں گے. میری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوگا. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. بھوک اور پیاس ہوگی، کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا. اس وقت قرآن پاک کی شفاعت کرنے والا ہوگا. اور ایک روایت میں ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والا پر سایہ کریں گے. نہ ہو جسے جینے کا ہنر وہ مسلمان کیسا ہے، نہ ہو جسے جینے کا ہنر وہ مسلمان کیسا ہے. اللہ سے جو غافل وہ انسان کیسا ہے، اللہ سے جو غافل وہ انسان کیسا ہے. میں مانتی ہوں کہ تم افسر ہو زمانے کا، میں مانتی ہوں کہ تم افسر ہو زمانے کا، لیکن کبھی پڑھ کے دیکھو کہ رب کا قرآن کیسا ہے، لیکن کبھی پڑھ کے دیکھو کہ رب کا قرآن کیسا ہے. مٹانا اس کو کوئی آسان نہیں، مٹانا اس کو کوئی آسان نہیں. سنو یارو، کسی انسان کا احسان نہیں. کتابیں آج بھی موجود ہے دنیا میں بے انتہا، کتابیں آج بھی موجود ہے دنیا میں بے انتہا، مگر قرآن سے اعلیٰ کسی کا شان تھوڑی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.